اس کے بعد وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، دعوت کے بعد اب اللہ کا بھلا کریے کہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دے دی، درمیان میں پیارے محمد کا ایک جملہ بھی آ گیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح علیہ السلام کو ہم نے یہ وحی کر دیا، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، شان یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، ہاں جنہوں نے ایمان لایا جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں، جو وہ 80 آدمی تھے، فَلَا تَبْتَئِسْ، پریشان نہ ہو جاؤ، إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، ان کان الامر کذالک کہ مومن تھوڑے، فلا تبتئس، پریشان نہ ہو جا بما کانوا یفعلون، ان کے شرکیات پر، واصنع الفلک بأعیننا، اور کشتی تیار کر لو بأعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحی بتاتے اس طرح، فلانی لکڑی کو فلان جگہ پر لگا دو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے کشتی دیکھی بھی نہیں تھی، فلان لکڑی فلان جگہ پر لگاؤ، فلان جگہ، ان کو اس طریقے پر جوڑ دو، تو یہ کشتی جو بنی ہے یہ اللہ کی ہدایت اور وحی کے مطابق۔ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرکین کے بارے میں کبھی مجھ سے یہ کہ خطاب نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنا مشرکین کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان پر غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان پر غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کبھی میرے پیارے ان خبیثوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہیں کرنا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، میرے پیارے نوح کشتی بنانا شروع کر دیا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ کشتی بنا رہا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کا کوئی سردار جب ان سے گزرتا، سخروا منہ، نوح علیہ السلام پر مذاق کرتے تھے، سخروا من نوح، حضرت نوح نے فرمایا ان تسخروا منا، آج مسخرہ کرو ہم پر، فإنا نسخر منکم، ہم تم پر مذاق کریں گے، سخریۃ کائنۃ کما تسخرون، یہ وقت وقت کی بات ہے، سمجھ شریف میں کرو تم مذاق کیسے کرتے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا ہے، ادھر وہ کشتی بنا رہا ہے جامع صدیقیہ میں، سمجھے کشتی بنا رہا تھا، اب کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کشتی بنا رہا ہوں اور اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا پانی آئے گا کہ پہاڑوں آسمانوں سے بات کرے گا پانی، اس میں چلاؤں گا، میں بھی بچوں گا اور میرے ساتھ ایمان لانا۔ کہتا اے دعویٰ کیا کہ نبی ہوں نبی ہوں نبی ہوں نبی ہوں، اور یہ دال گلی نہیں اس کی، اب شروع کیا ترکھان بن گیا ہے۔ اڑے ہمارے بیروہی کہتے لوڑی مسئلہ سے لوڑی گری شروع کریں، کیا کروں، یہ بیروہی تو آپ کو آتی بھی نہیں، اتنی پیاری چیز ہے، سمجھے یہ ترکھان جو تھے۔ اچھا وہ پہلے والی مارکیٹ چلی نہیں نا کہ میں نبی ہوں، سمجھے بھائی جان، میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کامیابی اس میں نہیں ہوئی، اب کیا کر رہا ہے، اب ترکھان، یہ دوسرا پیشہ، دوسرا بزنس اس نے شروع کیا۔ کچھ سمجھ سے تو کام لے لے، ارے کشتی پانی پہ چلتی ہے یا اس خشکی پہ چلے گی؟ اور ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام تو خشکی میں بنا رہا تھا اس کو، لیکن کہاں پانی آئے گا، آسمان سے بات کرے گا، دماغ ہوش سے کام لے لو۔ سمجھے بخاری میں آپ پڑھیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اوجھری اٹھا کر کے بیت اللہ کے اندر نبی نماز پڑھ رہے تھے تو اوجھری اٹھا کر ایکم یاتی بصلاح جزور فلان، فلان کی اونٹنی کی اوجھری جو ذبح ہو چکی ہے، اونٹنی ذبح ہو چکی ہے، نہر ہو چکی ہے، کون اس کی گندگی غلاظتوں سے بھری ہوئی اوجھری اٹھا کر کے لائے، اور یہ ہے کہ انتظار کرے، فیمہلہ، انتظار کرے، جب نبی سجدے میں جائے تو اس کے اوپر ڈال دے۔ عقبۃ بن ابی معیط وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یہ ڈیوٹی میں سر انجام دیتا ہوں، ادھر سے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس نے وہ غلاظتوں سے بھری ہوئی اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے لایا، محمد رسول اللہ سجدے میں تھا، اور پھر جب انہوں نے ڈالا آپ سجدے میں، اللہ اب تو نوٹ کر لے، سمجھے اللہ اب تو نوٹ کر لے، انہوں نے ساری گندگی میرے وہ سجدے میں ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ قومیت چلتی ہے عربوں میں اور ہمارے بلوچوں میں قومیت ہے، پٹھانوں میں بھی، کہتے میں حضرت کی قوم کا نہیں تھا، بے بس تھا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات میں اگر کہوں تو قومی جنگ چھڑ جائے گی، ان دنوں میں عام لڑنے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو بس میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اسی میں جا کر کے اطلاع کی حضرت فاطمہ کو، نبی کی بیٹی کو، دوڑ کر کے وہ آ گئی اور فریاد کر کے لگی، ظالموں جو اللہ کا بندہ اس کا یہی حشر ہوتا، جو میرے والد صاحب، تو وہ بچی نے جو ہے وہ بچی نے اس غلاظتوں کو کھینچ کر کے اپنے والد صاحب سے ہٹایا، یہ آسمان نے بھی دیکھا، اور اسی کو قرآن کہتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس خبیث کو دیکھو تو صحیح،
میرا بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو روکتا ہے اور گندگیاں ڈالتا ہے اس پر۔ ارایت ان کان علی الہدی، تم فیصلہ کرو کہ ایک انسان ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، اور تقوی کا فیصلہ دیتا ہے، تو اس کا یہی اشر ہونا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، جب گندگی ڈالی تو آپس میں پھر الٹ پلٹ ہو رہے۔ بخاری کے الفاظ ہے یحیل بعضهم علی بعض، بعض پر الٹ پلٹ سمجھے؟ تم کہہ رہے تو تم کو بھی ہم نے اچھی جگہ پر پہنچا دیے، سمجھے بھائی جان؟ جہاں اللہ آپ کا لیٹرین بنے ہوئے ہیں، بدر میں اللہ آپ کو لے جائیں، اب پتہ کریں یہ کیا ہے، کہتے لیٹرین ہے۔ یہ ادھر کیوں بنایا؟ جملہ معترضہ کی طرف کہتے ابو جہل ادھر کھڈوں میں ان کو ادھر پھینکا تھا، اس کی یادگار میں بڑے لوگوں کے لیے لیٹرین بنائے، سمجھ رہے؟ اس کی ٹٹی یہی نکل گئی، اس لیے ٹٹی والی لیٹرین بھی وہاں پہ بنا دی۔ ہنستے رہو مولوی صاحب، سمجھے؟ کہا کہ ان تسخروا منا، اڑے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جی، ہاں 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 ہاں، کشتی خشکی پہ چلے گی، اور پہلے بزنس نبوت والی نہیں چلی، اب ترکھان ہونا شروع ہو گیا۔ سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم سخرية كائنة كما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے فسوف تعلمون من یاتی، تمہیں پتہ چلے گا من وہ شخص یاتی عذاب، جس کے پاس عذاب آئے، ایسا عذاب کہ جو اس کو رسوا کرے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور دائمی عذاب جس پر آئے گا تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے۔ من یاتی من موصول مرفوع محلا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا بنے گا؟ مفعول بھی تعلمون کے لیے۔ حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، عذاب کا وقت قریب آ گیا، حتیٰ ابتدا یہ ہوگا وفارت تنور، اور تنور پھوٹنے لگا، اور تنور پھوٹنے لگا۔ اس تنور سے کیا مراد ہے؟ سطح الارض، زمین کے اوپر سے بس پانی شروع ہو گیا، سطح الارض۔ یہ ہے کہ اس تنور سے اللہ کو بھلا کریے کہ وہ یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکاتے، اسی سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اس قسم کا تنور تھا، اور اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یا یہ کہ تنور غضب اللہ، اللہ کے غضب کا تنور، اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، پانی پھوٹنے لگا۔ قلنا احمل فیہا، حضرت سے ہم نے کہا کہ احمل فیہا، اپنی کشتی کے اندر، فیہا کشتی میں اٹھا دے، من کلن زوجین اثنین، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اثنین یہ زوجین کی صفت، ہر مخلوق میں سے فرماتا ہے کہ دو دو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جوڑے دو دو، وہ اہلک، اور اپنے یہ ہے کہ اہل کو بھی اٹھا دے۔ الا من سبق علیہ القول، الا من سبق علیہ القول، ہاں یہ ہے کہ جن پر یہ ہے کہ ہمارے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان کو چھوڑ دے۔ الا من سبق علیہ، قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، ہلاکت کی جن کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ومن آمن الا من سبق علیہ، قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، ہاں یہ کہ جن کے خلاف یہ ہے کہ ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرماتے ومن آمن وما آمن، اور ایمان والوں کو اٹھاؤ، یہ اہل پر عطف ہے۔ فرماتے احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک ومن آمن معک، ومن آمن بک، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ان کو بھی اٹھاؤ۔ اب کتنوں نے ایمان لایا تھا؟ وما آمن معہ، آپ کے ساتھ ایمان نہیں لایا مگر الا قلیل، وہ 80 آدمی تھے۔ وقال ارکبوا، ان سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وقال لهم، 80 آدمی سے کہا کہ ارکبوا فیہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا، مجریہا کائن بسم اللہ، بسم اللہ خبر مقدم بنے گا ثابت، اور مجریہا یہ مجراہا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لیکن اشباہ کرتے ہیں اس میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قرات کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے۔ ومرساہا، فرماتے اس کا چلنا، وہ مرسا اس کا ٹھہرنا، کائنان بسم اللہ الرحمن الرحیم، کائنان بسم اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی برکت سے ہو گئی۔ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، چلے گی کب تک چلے گی، کہاں تک چلے گی، اور مرسا ٹھہرے گی کہاں ٹھہرے گی، کس وقت ٹھہرے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے، سمجھے؟ آج بھی کشتی جہاں پر ان کا اسٹاپ ہوتا ہے، لنگر کرتے ہیں، تو ان کو ابھی بھی مرسا کہتے ہیں، سمجھے؟ کشتیوں کو جہاں پر، اب یہ مجرے بس ستارے، غبارے، ہنارے، خنارے، الارے، ہنارے، ہنارے، خنارے، الارے، ہنارے، اڑے ہلارے، خنارے، الارے، ہنارے، واہ بروہی واہ، یہ یا مجہول ہے، اس کو اسی طریقے اور پڑھ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، سمجھتا ہے؟ اے جنے دا پتریا، بس اس کا آسان طریقہ، ستارے تو آپ کو آتا ہے نا، ستارے غبارے، بولو
ستارے غبار. باقی بروہی اگر آپ کو آ جائے ہنارے خنارے الارے ہنارے ہلارے خنارے الارے ہنارے، یہ مجرے ہے اور کچھ نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نتیجہ یہ نکلا یہ قرآن نازل ہوا بروہیوں کے لیے. ایسا یہ مجھول ان میں ہے. ہاں اتنا پٹھان کو اللہ نے بنایا نسوار کے لیے. سمجھے؟ وہی تجری بہم، یہ کشتی لے کر کے ان کو چل رہی ہے، فی موجن کائن کل جبال، ایسے موجوں میں جو پہاڑوں جیسے ہے. مولانا بخدا دریا میں آپ جائیں گے یہ پہاڑ تو کچھ بھی، یہ سارا منظر دریا میں آتا ہے. دریا کے اندر جاؤ نا. سمجھے؟ تو ہم تو گئے ہیں، یہ اپنے بلوچوں کی اللہ آپ کا بھلا کرے جہازوں میں. آپ کو اگر شوق ہے تو کبھی چکر لگاؤ. سمجھے؟ اور لیکن خیال کر لینا اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو کیا کر دینا، یہ جو شلوار ہے نا اس کو یہاں پر گرہ لگا دینا. بولو کیا کر دیں؟ گرہ لگا دیں تاکہ تمہارے جو تبرکات ہے وہ جمع ہو جائے. سمجھے بھائی؟ ضائع نہ ہو جائے دریا میں، مچھلیاں نہ کھائیں، انسانوں کی زیادہ حقدار ہے. سمجھ شریف میں کہ جیسے کہ یہ دیوبندی افغانستان میں یہ سارے کے سارے یہ فدائی حملہ کرتے ہیں نا، تو دیگر مذہبوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ فدائی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ حملہ ہے. اور فدائی وہ چیز ہے کہ جس کا جواب آج تک کائنات میں کسی کے پاس نہیں. سب کو سبحان اللہ. جیسے اس کی فضائی ٹیکنالوجی کے جواب کسی کے پاس نہیں، مسلمانوں کے پاس، تو مسلمانوں کی فدائی حملے کا روس اور امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں. اس لیے کہ ہنس ہنس کر کے مسلمان ہنس ہنس کر کے تڑپ جاتا ہے، اور ہنس ہنس کر کے تو انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے کوشش کی ہے. بہت سے ہمارے اور بھی فرقے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 40 اسٹیٹ مسلمان. سمجھ شریف میں ہے کہ آپ سمجھ گئے؟ سمجھ نہیں ہے؟ ہاں اشارہ سمجھا کرو. انہوں نے بھی کچھ فدائی سنا ہے کہ فدائی تیار کیے اور وہ فدائی کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بچے اللہ کے حوالے ہوں، بچے ہیں اللہ کے حوالے ہوں، آپ بھی اللہ کے حوالے ہوں، میں جا رہا ہوں. آخریوں سے سب نے سینے ملایا کہ آخری سینہ تو آپ سے ملے، تو اب جانا ہے، آگے جانا ہے. اس سے سینے ملا رہے، دیکھا کہ شلوار گیلا ہو گیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے دریا میں جائے ساتھی. سمجھے؟ چنانچہ ایک دفعہ ہوا کہ مولوی حضرات انہوں نے کشتی لے لی. یہاں سے کشتی ادھر جیسے کہ یہ آپ کے پلر ہے اتنا، وہ بڑی کشتی نہیں تھی. 500 روپے اس زمانے میں جمع کیا. سمجھے مولویوں نے کہ صبح سے کشتی والے کو کہا کہ آپ ہمیں منوڑا سے دریا میں لے جائیں گے، جہاں بھی پورا دن گھمائیں گے پھریں گے اور شام کو واپس لائیں گے. اور منوڑا سے جیسے کہ اس نے راشن ماشن فروٹ مروٹ مرغیاں پکا کر کے اللہ والوں کا قافلہ جا رہا ہے دریا میں. سمجھیے میں اور مولوی صاحب پھر چھوٹے جہازوں کے ساتھ ظلم اور ہوتا ہے. وہ دریا کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے کہ پٹھان کا نشوارہ. سمجھے؟ اور دریا اس طرح کپڑے کی طرح کو اٹھاتا ہے. سمجھے؟ اب وہ دریا میں گئے بھی نہیں ہے. دریا کے کنارے پہ جب شروع ہو گیا سب کو الٹیاں شروع ہو. اور ایسے اللہ والے اس کو مور اور خور کی ایسی گالیاں دے رہے تھے کہ بے ساختہ ان کو اختیار ہی نہیں تھا کہ ہمارے منہ سے کہنے کا. کہتے واپس کر. وہ کشتی والا ہنس رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں پیسے نہیں دوں گا، آپ نے پورے دن کے پیسے مجھے دیے، اب کنارے پر آپ کو پہنچا دے میں بھی بیٹھتا ہوں. سمجھے؟ تو ایک غوری اللہ مغفرت کرے وہ تھا، اور اللہ آپ کا والا کرے میں تھا، قاری لال محمد صاحب تھے. تو یہ حضرات ہم لوگ 4-5 آدمی یہ کہ گئے، پھر ان کو تو اتارا. سمجھے؟ مولویوں کو اتار دیا. تو ہم لوگ پھر یہ کہ دریا میں گئے، گھومے پھرے. چونکہ میں پہلے گیا تھا، یہ ایرانی ہمارے ساتھی ہے. سمجھے؟ میرا ویسے کئی دفعہ ارادہ ہوا کہ ان کے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ واجہ آپ آ جائیں. پھر اس میں چونکہ ان کا مکان بھی بنا ہوا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہوتا ہے. سمجھے؟ 2 منزل 3 منزل. یہ اپنی بیویوں کو لے کر کے سفر کرتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے. نیچے برف خانے ہوتے ہیں، مچھلیوں سے اس کو بھر دیتے. کارگو جہاز ہوتے ہیں، سامان دبئی سے، افریقہ سے، صومالیہ سے اٹھا کر کے لاتے ہیں. اور پھر 2 مہینے کے بعد جیسے یہاں پر آ گئے، اس پر اللہ فشری پہ آ گئے، تو جب انہوں نے برف خانے کو کھولا تو اس سے 10 20 لاکھ 40 50 لاکھ کی مچھلی ان کی ہوتی. دریا میں 2 مہینے رہے. سمجھے؟ یہ ہمارے بلوچ برادری اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا، بوریوں کے اندر یہ پیسے اٹھاتے تھے، بوریوں میں ان کے پیسے ہوتے تھے. لیکن اب
پوری دنیا میں جیسے ہمارے امیر المومنین نے کاروبار ختم کیا، دبئی میں بھی کاروبار نہیں رہا، سعودی میں بھی نہیں رہا، ایران نے بھی تباہ کر دیا کاروبار کو، سمجھے، اور خاص طور پر سنیوں کو دبا کر کے، ورنہ یہ لوگ بڑے جفاکش تھے۔ اور دریا جتنے بھی ہے یہ سمجھے، بعض حضرات کا کہنا یہ کہ مجمع البحرین وہ بھی یہی ہے، یہاں سے اس پٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، سمجھے، یہ کراچی سے یہاں سے آئے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، لیکن اب یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کے کاروبار کو ان ظالموں نے ختم کر دیا۔ بسم اللہ مجریہا، وہی تجری بہم کو لے کر کے دوڑ رہی ہے کشتی، فی موجن، تجری بہم فی موجن، حال کونہا کائنتاً فی موجن، فرماتے کہ موجوں میں، موجن کائن کل جبال، پہاڑوں کی طرح، ونادا نوح ابنہ، اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی، وکان فی معزل، بیٹا یہ کہ کچھ ہٹا ہوا تھا ایک طرف، کہنے لگے یا بنی یرکب معنا، میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، اولاد ہے میرے بھائی، ولا تکن مع الکافرین، کافرین سے مراد حالکین ہے، کافر تو چونکہ سارے ہلاک شدہ گاؤں میں نہ جا، ولا تکن، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ٹھکانہ لے لوں گا ایک ایسے پہاڑ پر جو مجھے بچائے گا، یعصمنی جبل کے لیے صفت ہے، من الماء پانی سے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت اقدس نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے، لا عاصم، پہلی بات یہ ہے کہ لا معصوم کائن اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کوئی معصوم اور محفوظ نہیں ہے، الا من رحمہ اللہ، ہاں اللہ جس پر رحم کرے، یہ من رحمہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب چونکہ لا عاصم کائنوں کے ضمیر سے یہ حال بنے گا، یہ استثناء بنے گا، اور مستثنیٰ متصل بن سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے عاصمہ کو کس کے معنی میں کر دیا؟ معصوم کے معنی میں، لا معصوم، جیسے کہ دافق مدفوق کے معنی میں، اور راضیہ مرضیہ کے معنی میں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ لا معصوم اليوم، لا معصوم، اس اليوم کو ظرف لا عاصمہ کے لیے قرار نہیں دے سکتے، اس کی وجہ ہے کہ لا کا اسم جب مبنی بر فتح ہو تو پھر وہ عمل نہیں کرتا، اس کے ساتھ جامع مجرور کو متعلق نہیں کرتے۔ لا معصوم کائن اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ بچانے والا کوئی بھی نہیں، الا من رحم، کوئی بچنے والا نہیں معصوم محفوظ، الا من رحمہ، ہاں اللہ جس پر رحم کر دے۔ اس وقت کائنوں کی ضمیر سے یہ اللہ کا ولا کر مستثنیٰ متصل بنے گا، جبکہ عاصم کو آپ معصوم کے معنی میں لے لیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ملنگو، الا من رحم، یہ مرحوم کے معنی میں ہوگا۔ وحال بینہم الموج، اور یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں موج، وہ پانی جو جمع ہو گیا ان کے سامنے، فرماتے کہ پانی حائل ہو گیا، فکان فصار من المغرقین، بیٹا غرق ہو گیا۔ وقیل، جب قصہ پورا ہو گیا تو قصہ پورا ہونے کے بعد قیل یا ارض ابلعی، سارے غرق ہو گئے، قیل یا ارض ابلعی، اب اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر اعلان ہو گیا، سارے ہلاک ہو گئے، غرق ہونے کے بعد اعلان ہو گیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی، یا ارض ابلعی، ماں کی، اے زمین نگل جا اپنی پانی، و یا سماؤ، اے آسمان، اقلی، تو تھم جا، مینا برسانے سے اور بارش برسانے سے یہ ہے کہ رک جا، وغیظ الماء، اب پانی گھٹنا شروع ہو گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو گیا، واستوت، یہ کشتی جا کر کے ٹھہر گئی، الجودی، یہ جودی پہاڑ پر، یہ موصل میں ہے، موصل میں یہ پہاڑ، کئی زمانہ اس کشتی کو دیکھا بھی لوگوں نے، آج کل پتہ نہیں ہے نہیں۔ وقیل، اور اعلان ہو گیا تکوینی طور پر، بعدا للقوم الظالمین، بعدو بعدا للقوم الظالمین، کافروں کے لیے ہلاکت ہو، دوری ہو کافروں، اور بعدا للقوم الظالمین کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصدر مستعمل بالعامل جار رہو تو اس کے عامل کو حذف کر دیتے، یہی مثال، الا بعدو، وقیل بعدو بعدا للقوم الظالمین، ابعدوا بعدا للقوم الظالمین، فسوقا لاصحاب السعیر۔ اڑے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ نفت الارض میں پڑھا ہے، حمدن لقادرین، حمدن لقادرین، یہ لام آ گیا، اس لیے حمدن کے عامل کو حذف کر دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، عذاب آ گیا، سارے تباہ ہو گئے، یا ارض ابلعی، اللہ زمین کو خطاب کر رہا ہے، جیسے کہ وقیل، کیا، ہاں، آسمان و زمین سے اللہ کہیں گے، ائتیا طوعا او کرہا، آسمان میں قالتا اتینا طائعین، ہم نے جی خوشی سے آپ کے حکم کو قبول کر لیا، سمجھ رہی ہیں؟ تو اس لیے اللہ آسمان اور زمین کو بلوا سکتا ہے، ان کو خطاب کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، خطاب کے لیے عقل کوئی شرط نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے جی۔
اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ حکم زمین کی طرف نسبت کی، حقیقت میں یہ بارش برسانے پر لانے پر جو فرشتے مقرر تھے انہی کو ہے وہ۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ مولانا اس آیت کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ فصیح بلغا قرار دیتے ہیں، پورے قرآن میں، سمجھے؟ اور حضرت اقدس نے جو کتاب لکھی ہے الفوائد المشوق الی علوم القرآن، اس کا نام ہے کتاب الفوائد المشوق الی علوم القرآن، شیخ الاسلام ابن قیم نے، انہوں نے لکھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ زیادہ سب سے زیادہ فصیح ہے حضرت اقدس کی کتاب اسی۔ لیکن خیال کرنا شیخ الاسلام کی الفوائد کے نام سے کئی کتابیں ہیں، الفوائد فی مشکل الحدیث، سمجھے؟ اور بدائع الفوائد 4 جلدوں میں کشکول ہے، البدائع یہ اللہ کا بھلا کرے بلاغت میں، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ الفوائد کتاب الفوائد المشوق الی علوم القرآن، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ فوائد کے نام سے حضرت اقدس کی کئی کتابیں، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ موقع دے دے، توفیق دے دے میرا رب، تو حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ ابن قیم کی کتابیں پڑھ کر کے آدمی کا سینہ جلتا ہے، اللہ نے کیا قلم میں برکت رکھی ہے، حرکت رکھی ہے، سوزش رکھی ہے، واہ واہ، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ہم سفر میں تھے تو حضرت اقدس کی کتاب الداء والدواء، میں رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس کو میں نے دی، میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کیا ہے، میں نے کتاب دے دی، اس ضخیم کتاب کو سفر میں 2-3 دن ہم رہے، حضرت نے پوری کتاب ختم کر دی، سمجھے؟ اور فرمانے لگے کہ مولوی منظور ایسی کتابیں کیوں نہیں دیتے؟ یہی ایک کتاب ہے الداء والدواء، جس کا دوسرا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، چیز ایک ہی ہے لیکن کتب خانے والے احمق ہیں، دونوں کو چھاپتے کوئی وہ کتب خانے والے اس نام سے، کچھ کتب خانے والے اس نام سے، پیسہ کمانے اور کیا کرنا۔ ونادى نوح ربه، نوح علیہ السلام نے فریاد کی، فقال یا رب ان ابنی من اہلی، آپ نے تو کہا تھا واہلک، یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کو خطاب سخت ولا تکونن من المشرکین کہا، سمجھ رہے؟ لیکن حضرت کو اس قسم کے یہ کہ تاکید کے ساتھ خطاب نہیں ہے، اس کی وجہ کہ لفظ اہل میں اپنے بچے تو داخل ہے نا، کشتی میں سب کو سوار کر دے، 2 چیزیں اللہ کا بھلا کرے، لیکن وہ اہلک اور اللہ کا اور اپنے اہل کو بھی، ہو گیا مولانا وہ اہلک، تو اس میں حضرت فرماتے یا ربی ان ابنی کائن من اہلی و ان وعدک الحق، تیرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ پکا ٹھکا ہے کہ آپ نے بتایا کہ ان کو بچائیں گے، وانت احکم الحاکمین، اور یہ کہ آپ احکم الحاکمین ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، میری ایک درخواست ہے، احکم الحاکمین آپ ہے، میرا اعتراض نہیں ہے۔ قال یا نوح انه ليس کائنا من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انه یہ بیٹا تیرا عمل غیر صالح ذو عمل غیر صالح، اگر ہو ضمیر کا مرجع آپ اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹے کو قرار دیں گے، ان ابنک تیرا بیٹا ذو عمل غیر صالح، یہ ایسا عمل والا ہے بدکار قسم کا، اچھے عمل اس کے نہیں ہے، ایک۔ دوسرا ان الدعاء لہو، اس کے لیے دعا کر دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، آڑے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان الدعاء لہو، اس کے لیے دعا کر دینا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ عمل غیر صالح، یہ ایسا عمل ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے، آڑے ہو گیا مولانا؟ چلے فلا تسلم ان کان الامر کذالک فلا تسلم ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو مجھ سے درخواست نہ کرے، انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، من ان تکون من الجاہلین، کی جاہلوں میں سے آپ نہ بنے۔ یہاں ہلکا ہاتھ رکھا، رسول پاک کے لیے سورہ انعام کے اندر سخت تاکید آئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا چونکہ ظاہر سے استدلال درست تھا، قال یا ربی انی اعوذ بک، میں پناہ میں تیرے آ جاتا ہوں، من ان اسألک، آپ کو چونکہ اعوذ کا قانون بتا چکا ہوں، اس بات سے کہ آپ سے میں درخواست کر دوں، ما ان باتوں کا گلے سے بھی علم جن کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ، میں نہیں کروں گا آئندہ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ مجھے بخشیں گے نہیں، وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم نہیں کریں گے، وَلَمْ تَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ، اللہ نے حکم دے دے، اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، نوح اتر جا حال کونک مصاحبا بسلام، یہ بائے مصاحبت اس کو کہتے ہیں، یہ شرح عبد الرسول اور اسی طرح یہ کہ متن متین سب میں یہی ہے،
یا نوح اہبط بسلام منا مصاحبا بسلام منا، سلامتی کے ساتھ، و برکات علیک اور برکات کے ساتھ، وعلی امم اور یہ آپ پر، علیک آپ پر، وعلی امم اور ان امتوں پر، جماعتوں پر، ممن ثبت معک جو تیرے ساتھ ہیں۔ یہ ہو گیا مولانا، اے اللہ کا بھلا کریے کہ اس کے اہبط کے ساتھ متعلق ہو گئے، جواب ندا مقبول ہو گئے۔ اور وَمِن ذُرِّيَّتِكَ خبر محذوف ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِكَ آپ کی ذریت میں سے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سنمتعہم ہم ان کو کچھ زمانے کا یہ ہے کہ فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر یہ ہے کہ ہمارا عذاب ان پر آئے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ اس قسم کی غیب کی خبریں سنانا، یہ غیب کی خبریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کا امی جس نے کچھ کہیں پڑھا نہیں ہے یہ خبریں دے دے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچا رسول ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ فرمان تلک مبتدا بنے گا، تلک کائنۃ من انباء الغیب نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وہی ان کو بھیج رہے، یہ دوسری خبر ہوگی۔ ما کنت تعلم انت ولا قومک، ان کو تو بھی نہیں جانتا تھا، تیری قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا قرآن کے نزول سے پہلے، من قبل ھذا یا من قبل ھذا الوحی، اس وحی سے پہلے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین ان اوذیت فی اللہ، اگر تبلیغ میں آپ کو اذیت مل جائے، تبلیغ دعوت تبلیغ میں اگر آپ کو تکلیف ہو جائے، فاصبر تو صبر کر لینا، کما صبر نوح جیسے کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا، کیوں؟ ان العاقبۃ المحمودۃ خاصۃ مخصوصۃ للمتقین، لام اختصاص کے لیے، ان العاقبۃ المحمودۃ اچھا انجام جو ہوتا مخصوصۃ للمتقین تقوی والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ تقوی والے میدان مارتے رہتے ہیں، وقتی طور پر کبھی پسپائی ہوتی ہے، وقتی طور پر تنزل ہوتا ہے، وقتی طور پر یہ ہے کہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ہمارے بروہی میں کہتے ہیں کہ بھیڑیا ہمیشہ چکتی نہیں کھائے گا، چکتی جانتے ہو؟ ہے اڑے چیئے کچھ ہاں میشے پشتا کہ ہمیں چربی والا ہاں دمبا کے پشتا ایک ہے بٹور ماں براوی کچھ بٹور شما چیئے کچھ ہے کہ ترا کلونٹ جن ما ابین من الحی فہو میت، ہدایہ رابعہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جو زندہ جانور سے جس کو جدا کیا جائے، جانور زندہ ہے، عرب لوگ یہ پیچھے جیسے کہ چکتی ہوتی ہے، یہ چکتی بلوچی دمبا دمبی کے پیچھے ہوتے ہیں، افغانستان والے ایسے لمبے لمبے دمبے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چکتی ہوتی ہے چربی والی، سمجھ شیر میں آگے چھ کچھ بلوچی چھ کچھ یہ چربی والے کو جو دمبے کے نر کے پیچھے جو ہوتا ہے، مادے کے بھی ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلوچی میں بولو، بٹور نہ کچھ ماں بھی روی اڑے میشے مسئلہ نہیں استے میشے پشتا کی چیز ہے ہاں دمبگ دمبگ شر جی چکتی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ظاہر ہے کہ میرے تو چکتی لگا ہوا نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اگرچہ مولویوں کی بڑے بڑی چکتیاں ہوتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی چکتی ہے جی، بیٹھ کر کے حرام کھا کر کے ہمارے پیٹ بھی بڑھ گئے، سمجھے؟ حضرت اقدس شیخ الحدیث کو 100 سال سے اوپر ہو گیا لیکن اس کا پیٹ نہیں بڑھا، اور حضرت اقدس کو بھی ہنستے تھے کہ یہ پیٹ والے مولوی کیسے، سمجھے؟ 100 سال جن کے ہو گئے، اور رئیس وفاق بھی تھے، رئیس العلماء بھی تھے، رئیس الاساتذہ، لیکن ہمارے پیٹ نکل گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب بابا کو کل میں نے دیکھا نماز میں میں نے سلام پھیر کر کے دیکھا کہ ماشاءاللہ بابا کے پاس کوئی ٹنکی ہے مولی آیت الرحمن کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے میرے لیے کوئی مشین لی 40-50 ہزار روپے کی کوئی خاص، اس پر دوڑ لگاتے، باہر نکلے میں تو وہ اس پر دوڑ لگاؤ یہ کرو، مجھ سے نہیں ہوتا، تو مجھے کہا استاد جی یہ پیٹ بہت برا لگتا ہے، لیکن اب چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ 3-4 مہینے سے کہ ماشاءاللہ مولانا کا پیٹ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے، سمجھ رہی؟ مولوی کامیاب مولوی وہ ہے، سمجھے؟ کامیاب مولوی یہی ہے جی۔
ومن ذریتک امتن، تیری ذریت میں سے اممن کچھ لوگ ہوں گے، سنمتعہم ان کو دنیا میں کچھ مزہ چکھائیں گے، مزہ دے دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر ان پر عذاب ہے۔ یہ نمتعہم ثم یمسہم یہ صفت بنے امم کی، مبتدا مؤخر من ذریت، یہ تو ہو گیا مولانا۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین وإلی عاد اخاہم ہودا، میں نے عرض کیا ارسلنا بتا دیا، آگے حذف کریں گے، وارسلنا الی عاد اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بدل بنے گا خاص ہے۔ قال یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لکم خبر مقدم، من الہ غیر، غیر صفت الہ کے لیے، یہ من زائدہ، یہ مبتدا مؤخر۔ ان انتم الا مفترون، اے میری قوم نہیں ہے آپ کا کوئی اور کام الا مفترون علی اللہ، تم اللہ پر یہ ہے کہ جھوٹ بولتے رہتے ہو۔ یہ جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پارٹنر اور شریک تم نے بنا دی۔ یا قومی، اے میری پیاری قوم، اے میری پیاری، قربان جاؤں، سمجھے؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ پر، تبلیغ توحید پر، توحید کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا۔ ان اجری لیس اجری الا کائن علی الذی فطرنی، میری فیس اللہ کے ذمہ ہے، یہاں بھی اعلیٰ تفضیل کے لیے اللہ کے فضل میں۔ اتجہلون، کب تک تم جہالت سے کام لوگے، فلا تعقلون، عقل سے کام۔ ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے مغفرت مانگو اور معافی مانگو شرک سے، ثم توبوا الیہ، پھر یہ کہ اس توحید پر اللہ کے سامنے توبہ کرو، توحید پر جمے رہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بادلوں کو، آسمانوں کو چھوڑ دے گا تمہارے اوپر، مدرارن کثرت سے بارش برسائیں گے، یہ مدرارن حال بنے گا السماء سے۔ ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور اللہ تمہاری طاقت کو سابقہ طاقت کے ساتھ ملا کر کے اور بڑھائے گا، الی قوتکم ما قوتکم السابقہ، سابقہ قوت کے۔ یہ 70 ہاتھ کے لوگ تھے، سمجھے؟ ہے کیا طاقت ہوگی مولوی صاحب، پتھروں کو پکڑ کر کے ایسے ہاتھ سے یہ کہ توڑ دیتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ مَا قُوَّتِكُمُ السَّابِقَةِ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، ارے پشت پھیر کر کے مجرم نہ بنا کرو، حال بنے گا تتولوا۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، ہود آپ نے کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں لایا، ہے واضح دلیل نہیں لایا۔ ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، لأجل قولک، یہ ان اجلیہ ہے، سمجھ رہی میاں کہ نہیں؟ یہ ان اجلیہ، من اجلیہ، ان اجلیہ آتا، ویسے ان کا معنی مجاوزت کیا آتا، سمجھ رہی میاں کہ نہیں؟ وما نحن، یہ اللہ آپ کو موقع دے دے، شرمت ملا عبد الرسول بہت بہترین چیز ہے، سمجھے؟ ہم نے 30-40 سال پہلے پڑھی، حضرت اقدس ہمارے استاد مولانا علی محمد نے پڑھایا، مولانا اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس میں ساری چیزیں، آپ کے مولویوں نے جو ترجمہ کیا ہے، خدا کی قسم ایسے ٹھوکر لگا ہے، اگر کوئی خلاصہ تتمہ جمل شرمت عامر شرمت عبد الرسول اگر پڑھے تو اس طرح ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ یہاں ان فلاں کے معنی میں ہے، یہاں لام فلاں کے معنی میں، یہاں الا اپنے معنی میں نہیں ہے، من کے معنی میں ہے۔ یہ وہ چیزیں مستقل حضرت اقدس شیخ ان کے حضرت ابن ہشام انصاری کی کتابیں بھی ہیں، لیکن بس ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس دنیا میں ہم لوگ ہوتے ہیں۔ قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن بمؤمنین لک، چونکہ لام آ گیا ہے تو اس لیے ہم آپ کی یہ کہ اطاعت اور فرمان برداری نہیں کر سکتے۔ ما نحن بمؤمنین، بکا نہیں ہے بلکہ لکا، میں نے کل باکا اور لام کا فرق، قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہاں پر آپ کو بتایا تھا، یہ زبردست چیز ہے، اس کو خیال کر لیں۔ ان نقول و ان نافیہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے مگر یہ کہتے اللہ طرح کا یہ حال بنے گا، اللہ طرح کا بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے بعض معبود وہ آپ کو پہنچائیے انہوں نے بسوء، جنون اور پاگل پن، تو پاگل ہو گیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے لا نقول فیک شیئا، آپ کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے مگر یہ ہے کہ اللہ طرح کا بعض آلہتنا، اے طرح کا معنی اصابہ کا بعض آلہتنا، ہمارے بعض بتوں نے، بعض معبودوں نے ان کو آپ کو پہنچائیے بسوء، جنون، تو پاگل ہو گیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ بنو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے ان معبودوں سے یہ تو نہیں کہا اللہ کو توحید پر گواہ بناتا ہوں، تم بھی توحید پر گواہ بنو، توحید پر مشرک توحید کو کہاں مانتے، اس لیے کہا کہ اس بات پر تو گواہ بنو جو مجھ سے بن پاتا ہے، میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، سمجھ رہی میں؟ مما تشرکون من دونہ، اے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
اب یہ ہے کہ ان استطاعتم، اگر تمہارا بس چلے، فقیدونی جمیعاً، تم سارے مل کر کے میرے ساتھ تدبیریں کرو، مکاریاں کرو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے مہلت نہ دو، دیکھو کیا میرے بگاڑ سکتے ہو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اللہ پر توکل ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، فرماتے کہ کوئی دابہ زمین پر چلنے والا نہیں ہے مگر وہ اللہ آخذ بناصیتها، اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ پیشانی کے پکڑنے سے مراد یہ ہے اس کا مالک ہے، اس پر قاہر ہے۔ مولانا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جی، آخذ بناصیتها خبر بنے گا ہوا کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ خبر بنے گا ما من دابۃ مبتدا کے لیے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ میرا رب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رب کے پاس جانا ہے اور میرے رب کی جو توحید ہے وہ صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ان ربی ان تمسک بربی، رب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یوصل الی صراط مستقیم، یہ الی کے معنی میں ہے ان ربی یوصل الی صراط مستقیم، میرے پروردگار کے توحید، ان توحید ربی یوصل الی صراط مستقیم، ہو گیا مولانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے تو فرماتے کہ فَلَا تَضُرُّونَنِي شَيْئًا، یا لا أُبَالِي بِكُمْ، تمہارا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مولانا فقط ابلغتکم، یہ تولو کے لیے، ان تولو کے لیے جزا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جزا مؤخر ہوتا ہے اور جزا مسبب ہوتا ہے، وہ مؤخر ہوتا ہے۔ اب روگردانی، تمہارا روگردانی جبکہ میں تبلیغ کر چکا ہوں، اس کے لیے تو تھوڑی سبب بنے گا، اس لیے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو، فَلَا أُبَالِي بِكُمْ، تمہارا کوئی بھی پرواہ نہیں کروں گا، کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ فَلَا أُبَالِي بِكُمْ، کیوں؟ لِأَنِّي قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، لِأَنِّي یہ جملہ تعلیلی ہے مولانا، جواب محذوف کے لِأَنِّي قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ۔ میں ایک جگہ ختم بخاری کے لیے گیا تو بڑے بڑے پیر طریقت حضرات ہوتے ہیں، حضرت اقدس پیر طریقت، رہبر شریعت، کاتب شرک، پتہ نہیں کیا، ناصح من اللہ، تو انہوں نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس آیت کا درس دیا۔ اب ترجمے میں حیران ہو گیا کہ بالمؤمنین کو کس کے ساتھ جوڑے، سمجھ رہی میں کہ اب تم لوگ بھی جوڑو، میں نے جوڑ کر کے، اتنا آدمی رسوا ہوتا ہے نا، سمجھے؟ یہ تمہارے اردو ترجموں سے بھی یہ چیز حل نہیں ہوتی، آدمی صاف صاف پھر یہ کہ اس چیز سے یہ مراد ہے۔ میں قسم خدا کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ، اتنا بڑا آدمی کہ یہ مر رہا ہے کہ رحیم کے ساتھ اس کو متعلق کرے یا حریص کے ساتھ متعلق کرے یا رؤوف کے ساتھ، اور میں کر کے آپ کو رؤوف کے ساتھ متعلق کر کے بتا چکا ہوں، جس میں کوئی تکلف نہیں ہے، سمجھے؟ اتنے بڑے آدمی، یہ وہ چیز ہے انسان کو منٹوں میں رسوا کر دیتی، سمجھے میں لوگوں؟ اب اس کو تم شرط و جزا بناؤ تو پھر ماشاءاللہ مزہ آئے گا کہ جو سمجھدار ہوگا جس نے۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا اگر روگردانی کرو، فَلَا أُبَالِي مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ لِأَنِّي قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ میں نے پہنچائی تمہیں ماں وہ توحید أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جو مجھے دے کر کے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ ماں سے توحید مراد ہے، ماں موصول ہے، بس ختم۔ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں وہ چیز جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، وہ چیز، یہ وہ چیز تو ماشاءاللہ یہ لا بھی شرط ہے، یہ اس کو کس چیز پر فٹ کرو گے، سمجھے؟ ماں موصول گیا قدر کہ ماں موصول جو اسماء موصولہ وہ معرفہ ہوتے، وہ گیا قدر، وہ معرفہ تو اس کا مصداق متعین ہوتا ہے، اور مولوی کو آتا ہی نہیں ہے تو تبھی کہتا ہے وہ چیز، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے کیا قرآن مراد ہے، تبلیغ مراد ہے، کیا ہے یہ ساری چیزیں۔ ماں موصولہ ماں موصوفہ کا فرق بھی آپ کو بتایا، بہت بہترین فن ہے مولوی صاحب۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرا قوم، میرا پروردگار تمہارے بعد یہ کہ تمہارے جانشین بنائیں گے دوسروں کو، یعنی تمہیں ہلاک کریں گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ مَضَرَّةَ شَيْءٍ اور تم اللہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکو گے۔ یہ مفعول مطلق ہے اس لیے کہ تضرون ذرہ یضر ایک مفعول چاہتا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ میرے پروردگار حفیظ علی کل شیء ہر چیز کا نگران ہے۔ ولما جاء امرنا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا، فرماتے ہیں کہ ولما جاء امرنا جب ہمارا عذاب کا وقت آ گیا، نجینا ہود کو بھی ہم نے نجات دے دی، والذین آمنوا معه جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا تھا ان کو ہم نے نجات دے دی، برحمت منا اپنے خصوصی رحمت کے ذریعے سے۔
وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے نجات دے دی من عذاب غلیظ، سخت قسم کی ایک عذاب سے۔ وَنَجَّيْنَا، یہ عذاب غلیظ عذاب آخرت ہے مولانا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد ہے، عاد خبر بنے گا تلکا کے، جہدو یہ عاد ان کے لیے صفت ہے، جہدو بآیات ربہم، جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار، وعصوا رسلہ، نبیوں کی نافرمانی کر دی، حالانکہ انہوں نے اللہ کا بھلا کرے عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، لیکن رسلہ کا ایک نبی کی توہین سارے انبیاء کی توہین ہے۔ یہ ہماری یہ شریعت ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے، بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے، جیسے چھٹے پارے میں، یہی ہے تفریق بین الانبیاء۔ ہم تفاضل بین الانبیاء کے بھی قائل نہیں ہے، تفریق بین الانبیاء کے بھی قائل نہیں ہے، تفضیل الانبیاء کے قائل ہے، جو تلک الرسل فضلنا بعضهم میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آمین الدین۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، آج بھی علماء کی ایک عالم کی توہین سب کی توہین ہے، لیکن خدا مولویوں کو ایک کرے اور وہ ہوں گے بھی نہیں۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کر دی، فرماتے کہ سرکش اور ہر ضدی اور سرکش یہ ہے کہ انسانوں کی اللہ کا حکم کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا کی اس زندگی میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگ گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کا وَأُتْبِعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، یہ بھی ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فی حاضر دنیا پر، اس میں بھی ظرفیت کا من، الا متنبہ ہو جاؤ لوگوں، عقل سے کام لے لو، تنبہو ان عادا کفروا ربهم، اللہ کی نافرمانی کی، الا متنبہ ہو جاؤ، الا بعودوا بعدا لعاد قوم ہود، عاد جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم، یہ بدل بنے گا قوم ہود عاد سے، سمجھ ان کے لیے دوری ہو، یہ دور ہو گئے ان کے لیے دور۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، قال یا قوم اعبدوا ما لكم من إله غیرہ هو أنشأكم من الأرض، اس نے زمین سے تمہیں پیدا کر دیا، اس لیے کہ زمین سے مٹی سے، واستعمركم فيها، زمین میں اس نے تمہیں آباد کر دیا، فاستغفروا، اس سے معافی مانگا کرو، ان اذنبتم فاستغفروا ثم توبوا إلیہ، پھر توحید پر یہ کہ ثابت قدم رہو، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار یہ ہے کہ وہ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح اس سے پہلے قد كنت فینا مرجوا، آپ قابل امید تھی، آپ سے توقع تھی کہ آپ قوم کی قیادت کریں گے، قوم کی قیادت کریں گے، کیا توحید 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 توحید، سمجھے؟ ارے بابا لچک دکھاؤ، سمجھے؟ قوم سے مل کر کے شانہ بشانہ چلیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، قابل امید تھے آپ سے توقع تھی کہ قوم کے قبل ھذا، اس توحید کی دعوت سے پہلے، اتنہانا، تو ہمیں منع کرتا ہے، ان نعبد ما یعبدہ آباؤنا، ما موصول ہے ان بتوں کے جن کو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے، ان کو ہم یہ ہے کہ اللہ کا ان سے منع کرتے ہو، اتنہانا من ان نعبد، اس سے منع کرتے ہو، من ان نعبد ما یعبدہ آباؤنا، واننا لفی شک، واننا لکائنون فی شک مریب مما تدعونا الیہ، ہم شک میں ہے مما اس توحید سے کہ تدعوننا الیہ، ایک نون اعرابی تخفیفاً حذف ہو چکا ہے، مریبن، اور ایسا شک ہے کہ جو قلق میں اور اضطراب میں ڈالنے والا ہے، ایسا شک ہے جو بے چین کرنے والا ہے، اس بے چینی کی کیفیت میں ہم مبتلا ہے، اللہ تمہیں اور مبتلا کرے خنزیر کے بچے، سمجھے؟ اور مبتلا ہو جاؤ توحید سے، ان کو یہ ہے کہ اضطراب اور قلق ہو رہا ہے، سمجھے؟ کل ریب فی القرآن فہو کل ریب فی القرآن فہو شک واضطراب الا ریب المنون، ہاں ریب المنون فانہ عبارۃ عن الموت وعن حوادث الدہر، یہ قاعدہ آپ کو لکھوا چکا ہوں، گڑ گڑ نہ کرو، استاخو گڑ بچے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے قوم مجھے بتا دو، اخبرونی، حمزہ استفہام رویت پر داخل ہو تو، اخبرونی ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر حجت قطعیہ پر ہوں، وقد آتانی منہ رحمۃ، نبوت بھی مجھے دی ہے، جب یہ مسئلہ ہے پھر بھی ان عصیتمونی، اگر تم میرے نافرمانی کرو گے، ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر لوں، اس توحید کو چھوڑ دوں، فمن ینصرنی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کون، ما قبل دال علی الجزاء، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم اپنے ان باتوں سے سوائے نقصان کے اور خسارے کے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتے، غیر تقصیر مفعول ثانی تزیدو، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حَالَ كَوْنِهَا آیتاً
کائنۃ لکم حالکم آیتن حالکون یا کائنۃ لکم، یہ تمہارے لیے درحال کہ ایک نشانی ہے۔ فرماتے کہ فذروہا، متنبہ ہو جاؤ، تنبہو فذروہا، اس کو چھوڑ دو۔ فرماتے کہ اگر آپ ان ترکتموہا، اس کو چھوڑیں گے تو تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھائے گی، ولا تمسوہا بسوء، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، فیاخذکم عذاب قریب، ایک جلدی آنے والا عذاب آپ کو پکڑے گا۔ لیکن ان لوگوں نے فابوا، انکار کر دیا، فابوا سماع کلامہ، آپ کے فعقروہا، اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، قدار نے اس کے کونچیں کاٹ ڈالی، لیکن پورے قوم کی طرف نسبت ہو گئے۔ فقال تمتعوا فی دارکم، 3 دن اپنے گھروں کے اندر 3 دن مزے لے لو، ذالک، اس کے بعد عذاب آئے گا، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ عذاب کا آنا یہ ایسا وعدہ ہے کہ غیر مکذوب، یہ جھوٹا نہیں ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، جب ہمارا عذاب کا وقت آ گیا، صالح کو بچایا، والذین آمنوا معه، آپ کے ساتھ جو تھے، برحمت منا، اپنے خصوصی شفقتوں سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کے رسوائی سے، یہ بھی نجینا کے ساتھ متعلق، برحمت منا ومن خزي یومئذ، اس دن کے رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، تیرا پروردگار طاقتور ہے اور غالب بھی ہے۔ واخذ الذین ظلموا، اور مشرکین کو پکڑ لیا، الذین ظلموا موصول صلہ مفعول بھی اخذ کا، اور الصیحۃ، چیخ کی آواز آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ لگا دی، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آسمان سے کوئی ایسی آواز آ گئی جس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے سینے پھٹ گئے۔ خیال کریں شلوار تو آپ لوگوں کا خراب نہیں ہوا، سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے اس طریقے پر جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، سمجھ آسمان سے چیخ آ گئی تو پھر اس طریقے پر ہو گیا، دیکھیں لاؤڈ اسپیکر صحیح ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ جامہ بھی گیلا ہو جائے کچھ ساتھیوں کا، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے کہ کبھی پٹاخے بجتے ہیں نا، پٹاخے تو یہ ہمارے جو بڑے بڑے افسر حضرات ہوتے ہیں نا، یہ میزوں کے نیچے چھپتے، حالانکہ وہ بچے، ارے بابا سرکار وہ پٹاخے نہیں، ارے پاگل کے بچے گولیاں چل رہی ہے، سمجھے؟ وہ گولی نہیں ہوتی، یہ وفادار ہے نوکری کے، سمجھے؟ ایسے گھستے ہیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، فرماتے ہیں کہ ایک چیخ نے آ کر کے، چیخ پکار نے ان کو پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا جَاثِمِينَ فِي دِيَارِهِمْ، بس وہ ہو گئے، یہاں صبح کا ترجمہ نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں، فَصَارُوا جَاثِمِينَ فِي دِيَارِهِمْ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا كَأَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ یقین بستیوں کے اندر یہ لوگ رہے بھی نہیں تھے۔ الا متنبئ جئن ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، یہ بھی دلیل نقلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے واقعے سے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو بھی نہیں پہچان رہے کہ یہ کون ہے، ان کے لیے جا کر گوسالہ ذبح بھی کر دیا، اگر اتنا ابو الانبیاء ہے لیکن پھر بھی غیب کا علم اس کو نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے ہمارے فرشتے آ گئے، البشرا السارہ، جو خوش کرنے والے، بشرا بشر کہتے ہیں ایسی خوشخبری کی جس سے آپ کے پیشانی اللہ آپ کا کھل جائے، پیشانی آدمی کی خوشی پیشانی سے، لیکن وہ لوگ جو خوبصورت ہوں تو پیشانی سے پتہ چلتا ہے کہ خوبصورتی، رنگ اس کا ماشاءاللہ اچھا ہو گیا یا پریشان ہو گیا، ہمارے جیسے کالم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ رہی، اس سے آپ معلوم نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت بڑا نور چاہیے کیا سمجھ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، قرآن پاک مستحبات کے لیے سلامن استعمال کرتا ہے اور واجبات کے لیے سلامن استعمال کرتا ہے، مرفوع۔ اس لیے شرعی حکم بھی یہی ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے کیا تو آپ پر جواب دینا واجب ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہ حیو امر آ گیا، آپ نے پڑھا ہے، سمجھے؟ تو مستحبات کے لیے منصوب استعمال کرتا ہے اور واجبات کے لیے مرفوع استعمال کرتا ہے۔ بابا څنګه جوړې د کم ځای راغله د کله سیف الله نه عبد الله نه راغله او سیندی مانو چالا خوش خیر بابا کل ته ډاډو ته پریشان ہوا، ہاں صحیح پریشان ہے، ارے سیارے میں ہیئر گرمی چھڈیس، سیارے میں اساں جی دعوت کر، ہاں سیارے میں
हाणे दावत कंदे पियो इन गर्मी में तो मरी वेंदासूं, समझे। हाँ, सियारे में हम गए, अल्लाह आपका भला करे, झल मक्सी, ये नवाब खालिक जुल्फ़िकार मक्सी इन हजरात के इलाके, वहाँ तबलीगी हमारे साथी मदरसे रावेंड की शाख है। तो जलसे पे हम जा रहे थे, हज़रत अक़दस मौलाना शेरानी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, दूसरे उलमा भी। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि जी तकरीबन 60-70 परिंदे बड़े छोटे हमने शिकार किए हैं, आपके लिए इनको किस तरह बनाएं। तो मैंने कहा आप लोग जिस तरह बनाएं। हमारी कार थी, गाड़ी हमने छोड़ी लाड़काने में, हमारे अजीज़ों की वहाँ से गाड़ी थी, पिजारो गाड़ी हमने ले ली, वो 2-3 सेठों को भी उठाए, हम लोग वहाँ गए। तो उन्होंने चावल भी परिंदे के गोश्त में बनाया और फ्राई भी बनाई अलग, कबाब भी अलग उन्होंने बनाया। तो वो जो हमारे सेठ थे वो माशाल्लाह ऐसे इखलास से खा रहे थे कि मेरे गरीबों की तरफ मुड़ करके देख भी नहीं रहे थे। ऐसा हम लोगों ने खाया, ऐसा खाया, समझे। इसलिए यहाँ भी जहाँ मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह रह चुके, इधर सेजावल से आगे, अल्लाह आपका भला करिए कि सेजावल नहीं ठट्ठे से आगे, यहाँ देहातों में कई ज़माना मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह सिंध में रहे, वो मस्जिद अब तक भी है, या जामे रशीद वाले जाते हैं तो मुझे बुलाते हैं जो लोग कभी कभी। तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई बस एक ही शर्त है, तकरीर हम करेगा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन तुम ये कि हमें परिंदे का गोश्त खिलाएंगे, तो परिंदे खिलाते हैं, समझे। यानी तकरीर बराए फ़रोख्त, बोलो तकरीर बराए फ़रोख्त, अच्छी बात है। वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिलबुशरा, ये औलाद की खुशखबरी लेकर के आए फरिश्ते। क़ालू सलामन, तो फरिश्तों ने कहा नुसल्लिमु अलैका सलामन। तो मैंने अर्ज़ किया कि इसके लिए मुस्तहब्बात के लिए सलामन मंसूब आएगा और वाजिबात के लिए सलामुन मरफू आएगा, समझे। ये कायदा है, सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। क़ालू, फरिश्तों ने कहा नुसल्लिमु सलामन, मफ़ूल मुतलक़ नुसल्लिमु। क़ाल, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया सलामुन अलैकुम, ये चूँकि दुआ है इसलिए सलामुन मुब्तदा बनेगा, अलैकुम उसके लिए ख़बर, ये मरफूल है। फ़मा लबिस इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम ज़्यादा देर नहीं रहे कि फ़ी अंजाब इजलिन हनीज़, भुनी हुई, उन्होंने अल्लाह आपका भला करिए कि गोशाला भुना हुआ ला करके पेश कर दे, भून करके उसको कबाब बना करके लाए। फ़लम्मा रआ ऐदियहुम, जब उन सजा के मेहमान है, फ़लम्मा रआ ऐदियहुम, जब उनके हाथों को देखा, इस हाल में कि ला तसिलु इला त्वाम, खाने की तरफ उनके हाथ ये पहुँचते नहीं है, तो नकिरहुम, तो हज़रत को कुछ खटका सा महसूस हो गया। आपने इसको अल्लाह आपका भला करिए कि एक अजनबियत महसूस की, वऊजस मिनहुम खीफ़तन, और उनसे खौफ महसूस किया। उस ज़माने में ये होता था कि अगर कोई किसी का खाना न खाए, ये इस बात की दलील होती थी, निशानी होती थी कि दुश्मनी है, समझे। तो क्यों खाना नहीं खा रहे, समझे, जबकि वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में, लेकिन बहरहाल उन्होंने खाना नहीं खाए। क़ालू ला तख़फ़, उन्होंने कहा कि डरो नहीं, इन्ना उरसिलना इला कौमी लूतिन, हमें भेजा गया है इला इहलाके, इला हलाके, इला इहलाके कौमी लूत के हलाकत की तरफ। वमरातुहु, हज़रत की बीवी हज़रत सारा काइमतुन, खड़ी थी खिदमत के लिए, फ़ज़हिकत, वो हंसने लगी, हाँ वो हंस रही थी। फ़बशरना भी इसहाक़ा, हमने ये कि फ़बशरना भी इसहाक़ा फ़ज़हिकत, इसहाक़ की खुशखबरी सुनाई, वो हंसने लगी। व मिन वराए इसहाक़ वबशरना मिन वराए इसहाक़ याकूब, और याकूब की खुशखबरी कि तेरा बेटा तो होगा इसहाक़, और फिर ये कि पोता जो होगा याकूब अलैहिस्सलाम, फिर ये कि पड़पोते यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सब इसी नस्ल में से है। मैंने आपको बता दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल अनबिया है, और दोनों मराकिज़ आपने कायम किए, फ़लस्तीन वाला शाम मस्जिद अक़सा, और ये भी आपके जहाँ ज़्यादातर बनी इसराइल में अनबिया है वो वहाँ मस्जिद अक़सा, और इधर फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ालत, खातून ने कहा हज़रत सारा ने कि या वैलती या वैलतया या वैलतिया या वैलतया। अब यह है कि मुज़ा फ़िल मिल करके ये मफ़ूल भी बनेंगे या काय मकम अदू के उसके लिए। आलिदो, क्या मैं बच्चा जन्म दूँगी, हाल ये कि वह अना अजूज़ुन, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, वहादा बाली शेखन, ये मेरा ये है कि शोहर है, दरहाल कि ये बुढ़ा है। ये शेखन हाल है बाली से, और शेखों को नसब देने वाला हाजा है, इसलिए कि आपने पढ़ा है उशीर व उनब्बे हो, जो उसमें हाजा ज़ैदुन काइमन, हाजा ज़ैदुन काइमन, जो वही है। इन्ना हादा लशैउन अजीब,
اس موقع پر بچے کا ملنا ایک عجیب ہے۔ موسم ختم ہو چکا ہے بچوں کا، اس وقت عوامل ملغا ہوتے، بڈھا بوڑھی ہو کر کے عوامل ملغا ہوتے۔ قالوا اتعجبین، فرشتوں نے کہا کہ محترمہ آپ کو تعجب ہے، من امر اللہ، اللہ کی قدرت سے، من امر اللہ، امر قدرت کے معنی میں، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، اللہ کی رحمت، یہ دعا ہے فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی رحمت اور برکات خصوصی تم پر ہے، یا اہل البیت، اے اہل بیت نبی، انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ محمود بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگی والی ذات ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف ٹل گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جب یہ ہے کہ ٹل گیا، وجاءت البشرا، اور اولاد کی خوشخبری اس کے پاس آ گئی، یہ ہو گیا شرط مولانا، لما ذهب عن ابراہیم الرو، اور اس ذهب پر عطف ہے جاءت البشرا، تو اخذ آپ نے شروع کیا، یا جعل آپ نے شروع کیا، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے، کیوں ان کو ہلاک کرتے ہو؟ اخذ یہ جزا بنے گا، یجادلو اللہ کا بلا کر حال بنے گا، اخذ آپ نے شروع کیا، یجادلونا آپ ہم سے بحث کرنے لگے، ابراہیم نے اللہ سے بحث نہیں کیا، فرشتوں سے بحث کیا، یجادلونا اے یجادلو رسولنا، ہمارے رسولوں سے، فی قوم لوط یا لاجل قوم لوط کی وجہ سے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بڑا بردبار بھی ہے اور ابراہیم نرم دل بھی ہے، منیب راجع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس اپنے نرم دلی کی وجہ سے اس نے کہا کیوں ہلاک کرتے ہو، رہنے دو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس بات سے، عن ھذا الجدال، اس جدال سے باز آ جا، اس کو چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، یہ ضمیر شان ہے، اللہ کا حکم تیرے پاس آ چکا ہے، جاء امر ربک یعنی عذاب کا حکم، لا جس کو رد نہیں کیا جائے گا، وانہم اور یہ لوگ، تعلیلیہ پر عطف ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، عذاب موصوف غیر مردود صفت، یہ فاعل بنے گا آتی اسم فاعل کے لیے، اور ہم مفعول بھی، یہ پھر خبر ان کے لیے، انہم یہ لوگ، آتیہم معنی یاتیہم عذاب غیر مردود، ایک ایسا عذاب کہ جس کو یہ کہ رد نہیں کیا جائے گا، وہ پکا ٹھکا اٹل فیصلہ ہے۔ ولما جاءت رسولنا لوطا، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت کے بھانجے بھتیجے تھے، ان کے پاس جب یہ ہے کہ فرشتے ہمارے آگے، تو سی ابہم، ان کے ذریعے سے وہ پریشان ہو گئے، سمجھے، سا یسو کا معنی پریشانی کے بھی، سی ابہم آپ پریشان ہو گئے، بہم بقدومہم، ان کے قدوم سے آپ پریشان کر دیے گئے، وذاق بہم ذرعا، وذاق بہم ذرعا، اور دل آپ کا پریشان ہو گیا، یہ تمیز ہے اللہ کا، دلی طور پر آپ تنگ ہو گئے، وقال ھذا یوم عصیب، یہ بہت سخت قسم کا دن ہے، یہ یوم عصیب وانا وحید، سمجھے، یوم عصیب وانا وحید، میں اکیلا ہوں، کیا ہوگا، سمجھے۔ وجاہو قومہ، قوم کو پتہ چل گیا کہ بے ریش قسم کے لڑکے آ گئے، وجاہو قومہ، قوم آ گئی اس حال میں کہ یہرعون الیہ، ان کو دوڑایا جا رہا تھا، یہرعون نہیں ہے بلکہ یہرعون الیہ، او غیر اختیاری دوڑ لگ رہے تھے، سمجھے، ایسے ایسے بے ریش لڑکے آ گئے، وجاہو قوم یہرعون الیہ، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، کانوا یعملون السیئات من قبل، اس سے پہلے فرشتوں کی آمد سے پہلے یہ برائیاں کرتے تھے، اب قال یا قوم ہؤلاء بناتی، اے میرے قوم یہ کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ ان کی بیویوں کی طرف اشارہ کر دیا، قوم کی بیٹیاں، نہ قوم کی بیویاں اور قوم کے مرد نبی کے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہے، جو تمہاری ہے کہ تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کے ذریعے سے ان سے تم اپنی خواہش پوری کر دو، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے یہ کہ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ یہ حلال ہے اور یہ پاکیزہ، فاتقوا اللہ، اگر یہ کہ ان کنتم راشدین، اگر صحیح بات تمہیں ہدایت پر تم ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مہمانوں کی در میں مجھے رسوا نہ کر دو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، رشید سمجھدار آدمی، مہتدی یہتدی الی الصواب، جو صحیح بات کو معلوم کرے۔ قالوا لقد علمتم ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حق کا معنی حاجت کے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹیوں میں یعنی عورتوں میں، معنی یہ کہ ما لنا فی بناتک معنی فی نسائنا، ہاں ملنگو یہ جی، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو پتہ ہے اس لواتت کا جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں، ماں سے مراد یہ کہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، قال بے کسی میں نبی نے فرمایا، لو ثبت ان لی بکم قوتا، اگر تمہارے مقابلے مجھے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا مضبوط یہ کہ مضبوط سہارے تک یہ کہ میں ٹھکانہ پکڑ سکتا، کاش کہ یہ ہوتا تو پھر لبطشت بکم، میں تمہیں مضبوطی سے پکڑ لیتا،
لو ثبت ان لی بکم قوتاً، تمہارے مقابلے میں، یہ بامقابلہ کے لیے، تمہارے مقابلے میں اگر کوئی قوت میرے ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا مضبوط سہارے کی طرف میں ٹھکانہ پکڑ سکتا، کوئی میرا سہارا بنتا، لبطشت بکم، تمہیں مضبوطی سے میں تمہیں پکڑ کر کے تمہاری گرفت کرتا۔ یہ بے کسی ہے مولانا، یہی اس وقت بھی کہیں، سمجھے؟ گل بھی گئے گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے، سمجھے؟ اب ہم یہی کہہ سکتے، مولوی منظور الگ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، افسوس کرے، بنوری ٹام والے الگ افسوس کرے، فاروقی والے الگ، احسن علوم والے الگ، اس لیے کہ مولویوں کے گروپ در گروپ، وما ادراک مل گروپ اتنے زیادہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا وفاق مسلم لیگ کے ہاتھ میں ہے اور جمعیت کانگریس کے ہاتھ میں۔ آخر اصل مسئلہ یہ ہے، کاش کہ یہ وفاق اور جمعیت مل جائے، مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ملیں گے نہیں، جہاں بھی ہماری مجلسیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ کہف کا ورد کریں اللہ خیر کرے گا، سمجھتے؟ یاسین شریف کا ورد کریں اللہ خیر کرے گا، سمجھے؟ مدارس کو نہ کسی نے بگاڑا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، سمجھتا ہے؟ نہ کسی نے بگاڑا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ عورت حاملہ بھی ہو اور بچہ جنم بھی دے دے، کہتے میرا کسی نے نہ کچھ بگاڑا ہے نہ بگاڑ سکتا، سمجھے؟ حاملہ بھی ہو جائے بچہ اس کا نکلے پھر بھی کہیں میرا نہ کسی نے بگاڑا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ یہ وہ ہماری عیاشیاں ہیں جو ایئر کنڈیشنوں میں ہم لوگ رہ گئے۔ میرے لیے بھی کل پرسوں سے یاسر نے ایئر کنڈیشن لگا، آج میں سو گیا تھا مزے سے، 8 بجے کے بعد میں اٹھا فجر پڑھ کر کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے ایئر کنڈیشنوں والے پھر کیا کریں گے، سمجھے؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے مولوی صاحب، اللہ اتنی طاقت ہے علماء دیوبند کی، خدا کی قسم، یہ جہاز اوپر جاتا ہے پوری دنیا اس کو دیکھتی، اندر لوگوں کو آواز نہیں آتی، اندر تو مزے سے کھا رہے پی رہے ہیں، وہ کتنا اونچا ہے، جو اس میں سوار ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اس جہاز کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کی آواز نے لوگوں کے کان پھاڑ کر کے رکھا ہے، دل چیر کر کے رکھا ہے، وہ کہاں پہ پہنچا ہے اس کو اپنا اندازہ نہیں ہے۔ علماء دیوبند کہاں پہنچا ہے امریکہ کو اس کا پتہ ہے، لیکن علماء دیوبند کو خود پتہ نہیں، سمجھے؟ علماء دیوبند کو خود اس کا اپنا پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس امام حرم جب دیوبند چلا گیا، یہ چند سال پہلے کی 6-7 سال پہلے کی بات ہے، تو حضرت جب گئے، ما کننا نسمع منذ زمان ان الدیوبندیہ ان الجامعۃ الدیوبندیہ، دیوبند اس قسم کا جامع ہے، یہ ہے، سنتا تھا، لیکن آج اللہ نے پہلی مرتبہ مجھے زیارت کرے۔ شیخ محمد عوامہ ہمارے شیخ ہے، اب ترکیہ چلا گیا، حضرت اقدس جب دیوبند چلا گیا، سمجھے بھائی جان، کہا کہ واہ دیوبند واہ دیوبند واہ۔ دیوبند والوں نے اپنا تعارف کرایا کہ کہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، دیوبند نے پوری دنیا کو فتح کیا، سب کو سبحان، سمجھے؟ اور بعض لوگ غصے میں آ کر کے کہتے یہ مولوی ہمارا کیا بگاڑے گا، یہ ہمارا کیا، تمہارا بہت کچھ بگڑ چکا ہے، تم اتنے اللہ آپ کا بھلا کرے ذلیل ہو چکے ہو کہ جو بھی حکومت آتی ہے کہتے ہیں چپ شے ملا سڑائے، چپ شے، سمجھے؟ کوئی تمہارا آقا ایسا گزرا ہے جس نے ملا کے ساتھ ٹکر نہیں لی ہے؟ یہ ہے خطرناک قسم کا ملا، سمجھ شریف میں؟ ٹیلی ویژن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ جماعت اسلامی کے خلاف لوگ نہیں ہیں اتنے، شیعوں کے خلاف اتنے حکومتیں نہیں ہیں، بریلیوں کے خلاف نہیں ہے، اہل حدیث کے خلاف نہیں ہے، آپ کے دیوبند کے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے کہا لومڑی کے کوئی شکار نہیں کرتا، گیدڑ کا کوئی نہیں کرتا، جب چیتا اور شیر آتے تو لوگ ہتھیار اٹھاتے کہ خبردار خیال کرنا پھاڑیں گے ہمیں چیتا شیر، تو میں نے کہا یہ تو چیتے ہیں اور لومڑی گیدڑوں سے کس کو خطرہ، سمجھے؟ لیکن ہماری طاقت مولوی صاحب بس بے کسی میں مولوی منظور ادھر روتا رہے، او یا لیتنی لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، مضبوط کوئی سہارا ہوتا، سمجھ شریف میں ہے کہ ساتھیوں کو اٹھا کر کے الٹا لٹکاتے، سمجھ شریف میں ہے کہ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، اٹھا کر کے منہ پر چپل مارتے، بلا اپنے فضل الرحمن کو، تمہارے فضل الرحمن کو یہ کرے، سمجھے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اپنی سیاست چمکا رہا، سمجھے؟ تو فضل الرحمن کو تو چھوڑو، دفع کرو، کوئی تو لاؤ نا،
پوری دنیا کی حرکتوں کو عمران خان منٹ میں بند. اب تو وہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن جب وزیر اعظم نہیں تھا تو چند خواتین کو لے کر کے روڈ بلا کر کے وہ اپنے مطالبات منوانے، مہینوں کے مہینے ملک کو جام کرتا تھا، اسلام آباد کو. یہ وہ طاقت ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو بھی حکومتیں باتیں اور سمجھتی، شرافت کی زبان سمجھتی نہیں، ان کے لیے ساتھ یہی ہے. تو عمران خان خواتین کو لے کر کے وہ اور پیپل پارٹی والے، مسلم لیگ والے یہ کرتے، اور تم لوگ یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہے، بس بے کسی ہے مولوی صاحب. پھر یالوتو قالو یالوتو انا رسول ربک، اللہ اس قسم کے رسول ہمارے لیے بھیج دے، کوئی فیصلہ کرے. سمجھ شریف میں لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی، اپنے بے کسی پر رو رہا ہے. یالوتو انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے، یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے قاصد فرشتہ دے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. انا رسول ربک کے جو یالوتو کا جو جواب ہے، جوابی ندا، اس کی وضاحت ہے لن یصلوا الیک، یہ تجھ تک پہنچے گے بھی نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ متنبہ ہو جاؤ. فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں آپ اپنے اہل کو لے کر کے رات ہی رات نکلو. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے جن پر عذاب ہو رہا ہے. الا امرأتک، یہ مستثنی منقطع بنے گا. ہاں تیری بیوی، انہو یہ ضمیر شان ہے، انہو مصیب ہاں ضمیر شان، آگے مصیب ہاں میں ہاں ضمیر کا مرجع امرات ہے بیوی. انہو مصیب ہاں، شان یہ کہ اس کو بھی پہنچے گا ماں وہ عذاب کہ اصابہم جو ان کو پہنچنا ہے. ان موعدہم الصبح، اور ان کا اللہ آپ کا بھلا کر ہلاکت کا وقت، ان سے جو وعدہ ہوا ان کے ہلاکت کا وقت الصبح، صبح ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بالکل قریب ہے. اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کل ما یاتی فہو قریب وکل ما مضی مضی. عرب کے ہاں جو چیز ماضی ہوتی ہے وہ بعید ہے، اور جو یاتی ہوتی ہے وہ آتی ہوتی ہے، وہ قریب ہوتی ہے. لعل الساعة تکون قریبا، ہزاروں سال گزر گئے لیکن ساتھ اب تک آئی نہیں ہے قیامت، لیکن وہ لعل الساعة تکون قریبا قریب. ہر آتی کو یہ لوگ کہتے ہیں قریب، اور ہر جاتی کو کہتے ہیں کہ بعید. جو چلا گیا ہے ماضی اس کو عرب لوگ اس طرح. ہو گیا مولانا؟ یہ میں نے اپنی عبارت بنائی. جاتی کو بعید، آتی کو کیا ہے؟ فلما جاء امرنا، وقت عذاب جب آ گیا، جعلنا عالیہا، اس صدوم بستی کے اوپر والے حصے کو سافلہ ہم نے نیچے کر دیا. یہ جعل تسییر ہے. سمجھ سیری میں آگے نہیں؟ جعلنا زیدن غنیا، یعنی بعد ان کان فقیرا، پلٹ دیا زید کو ہم نے، بہت اس کو ڈالر مالر دے دیا. وہ فقیر تھا، اب حالت بدل گئی، فقر اس کے مالداری میں. یہاں بھی اوپر نیچے ہوگا، نیچے اوپر ہو گیا. آن خدا بندے کے ہنگام سر، آن خدا بندے کے ہنگام سر، کرد کو میں لوط را زیر و زبر. وہ خدا جس نے فجر کی سحری کے ٹائم پہ کرد کو میں لوط را زیر و زبر، زیر کو زبر کر دیا، زبر کو زیر کر دیا. وامطرنا علیہا، اس بستی پر یہ ہے کہ ہم نے برسا دی حجارتن کائنتن من سجیل، جو ٹھیکر کے یہ ہے کہ جو پتھر تھے، منزودن، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لگاتار، اور تہبتا مسومتن عند ربک، نشانے لگے ہوئے تھے ان پر، درا حال کہ حجارہ سے حال بنے گا. مسومتن عند ربک، اللہ کیا نشانے، وہ پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ فلاں بدماش کے لیے، یہ فلاں بدماش کے لیے، یہ فلاں بدماش. وہ لگے گا یہاں سے نکلے گا کلفٹن سے نکلے گا. سمجھ رہی میں آگے؟ لگے گا یہاں سے اور نکلے گا واشنگٹن سے. سمجھے؟ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس پہ باقاعدہ، ہر ایک کے لیے مقرر. وما ہی من الظالمین ببعید، وما ہی من، اور یہ حجارات، وما ہی یہ حجارہ لیست الحجارۃ ببعید من الظالمین، اور چونکہ بعید فعیل اس میں مذکر مؤنث تثنیہ جمع سب برابر ہے، اس لیے بعید تن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہی لیڈی ہے اور بعید لیڈا ہے تو کوئی مسئلہ اشکال نہیں کرنا، اس لیے کہ فعیلوں میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وارسلنا الی مدین اخاہم شعیبا، اور ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، تم کیل کو اور وزن کو کم نہ کر دو. انی اراکم بخیر، میں اچھی حالت میں تمہیں یہ ہے کہ دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کر. یہ ہے کہ اسی حالت میں، یعنی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم وزن کیوں گھٹاتے ہو، کیل کیوں گھٹاتے ہو، وہی تمہیں اللہ نے ویسے مالا مال کر دیا ہے، اور اصل جائز پرافٹ کا یہ کر دو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے اگر آپ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے، عذاب یومن محیطن، کہ گھیرنے والے عذاب سے، اور وہ دن گھیرنے والا تو ہوگا لیکن وہ عذاب. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میرے قوم
کیل کو یہ ہے کہ پورا کر دو، اور ترازو کو بالقسط حال کونکم مقسطین، انصاف کی حالت میں، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور یہ ہے کہ لوگوں کے اشیاء گھٹاؤ نہیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھیرو۔ یہ سب پر بحث ہو چکا ہے، یہ حال مؤکدہ یا مؤسسہ۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کا باقی ماندہ تم صحیح کیل کر کے لوگوں کا حق دے دو اور وصول کر دو، جو جائز طریقے سے تمہارے لیے بچت پرافٹ ہو جائے، یہ باقی ماندہ ہے بقیت اللہ۔ ما ابقى اللہ لکم بعد ایفاء الکیل والوزن، کیل اور وزن پورا کر دو، اس کے بعد جو باقی رہے تمہارے لیے جائز طریقے سے۔ سمجھ شریف میں یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر وما انا بحفیظ علیکم، میں تمہارے معاملات کا یہ ہے کہ نگران تو نہیں ہوں، حفیظ نہیں، میں تو بشیر و نذیر ہوں۔ قالوا یا شعیب صلاتک تامرک، تیری نماز تجھے حکم دے رہی ہے ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں ما ان معبودوں کو کہ یعبدہ آباؤنا، جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، او ان نفعل، یا ہم چھوڑ دیں، یہ نفعل نترکو کے معنی میں، یا ہم چھوڑ دیں فی اموالنا، اپنے مال کے اندر تصرف کو، ما نشاء، جیسے ہم چاہیں، سمجھے، اپنے مال کے تصرف چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو بردبار ہے اور سمجھدار آدمی ہے۔ یہ مولانا مذاق میں کہا ہے، تو بردبار ہے، تو سمجھدار، تو بردبار ہے، تو سمجھدار ہے، یہ ہے جی، یہ دلالت الحال سے، یہ مذاقاً جیسے فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم، رسول اس کو کہا ان کے گمان کے مطابق، ورنہ وہ تھوڑی اس کی رسالت کے قائل تھے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مذاق میں کہہ رہا، قال یا قوم ارأیتم، میرے قوم مجھے بتا دو، اخبرونی، قاعدہ بتا چکا ہوں، ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ نے رزق حلال، رزق حسن سے رزق حلال مراد ہے، وما اريد ان اخالفکم، میں نہیں چاہتا تم سے مخالفت کروں، ذاہبا الی ما انہاکم عنہ، ٹھیک کر لینا اس کو مولانا، یہ الی ما انہاکم متعلق ہے ذاہبا، میں تمہاری مخالفت کو پسند نہیں کرتا، ذاہبا الی ما، ان منہیات کی طرف چلا جاؤں کہ انہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں جو حکم آپ کو کرتا ہوں اس کا خود پابند ہوں، جن چیزوں سے منع کرتا ہوں اس کا خود پابند ہوں، یہ نہیں کہ جن چیزوں سے کیل اور وزن کی اللہ آپ کا بھلا کرے گھٹانے سے تمہیں منع کرتا ہوں، یہ منہیانوں، اور اس منہیانوں کی طرف میں خود چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ ما اخالفکم، ما اريد ان اخالفکم، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر دوں، حال کونی ذاہبا الی ما انہاکم عنہ، ان منہیات کی طرف میں چلا جاؤں جس سے تمہیں منع، ان اريد لا اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت جو مجھ سے بن پائے، یہ ما ظرفی ہے مولانا، یہ ظرف بنے گا اصلاح کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کر۔ وما توفیقی الا کائن باللہ، باقی یہ کہ طاقت اور توفیق مجھے اللہ سے ملے گی، علیہ توکلت و الیہ انیب، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اور ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ابھارے نہ، تمہیں نہ پہنچائے، نہ بہارے اس بات پر، ان یصیبکم مثل ما اصاب، کہ تمہیں پہنچے مثل ما، اس عذاب جیسے کہ اصاب قوم نوح، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کی بستیاں بھی تم سے بعید نہیں ہے، ان کو جا کر کے دیکھ لو کہ کیسے اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ان کے دیار تم سے قریب ہے۔ واستغفروا ربکم، اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے شرک سے توبہ کرو، اور ایفاء الکیل میں جو کمی کر رہے ہیں، ثم توبوا الیہ، یہ آپ کو بتا دیا، توحید پر جمے رہو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار رحم والا بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، لہذا عباد مومنین اور خلص مخلصین سے وہ محبت کرے گا۔ یودہم، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی اس قسم کی باتیں کہ اپنے معبودوں کو چھوڑو، اور اس قسم کے یہ ہے کہ نقص فی المکیال والمیزان نہ کرو، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جیسے کہ حکومتیں اب یہاں کہہ رہی ہیں، کئی مرتبہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، علماء نے، حضرت اقدس مولانا سمیع الحق خان رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے بل کے پیش کیا کہ بابا سود کی ضرورت نہیں ہے، متبادل اس کا یہ ہے کہ اسلامی کاروبار ہو، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے نواز شریف جب آ گیا، اس نے 60-70 لاکھ روپے کے وکیل کو دیا کہ نہیں، اس بل کو واپس یہ ہے کہ دوبارہ اسمبلی سے منظور، کورٹ میں یہ ہے کہ اس کو چیلنج کرو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں، کہ بغیر سود کے ملک چل نہیں سکتا، سمجھے؟ جہاں یقین یہ ہو تو پھر کیا کہنا چاہیے مولوی صاحب۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کمزور سمجھتے اپنی سوسائٹی میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرے خاندان کا مسئلہ موجود، خبر محذوف ہے، پھر یہ شرط بنے گا، تیرے خاندان کا مسئلہ نہ ہوتا تو لَرَجَمْنَاكَ، پتھروں سے تجھے مار دیتے، وَمَا أَنْتَ بِعَزِيزٍ عَلَيْنَا، تو ہمارے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دشوار نہیں ہے،
تو زیادہ طاقتور نہیں ہے، غالب نہیں ہے ہم پر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ کوئی بات ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس میں آپ ہمیں کہتے کہ اس قسم کے کام سے باز آ جاؤ۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم، ارے قوم خدا کا خوف کرو، شرم کرو، کیا میرے خاندان اعز علیکم وہ زیادہ طاقتور اور غالب ہے تم پر من اللہ، اللہ کے مقابلے میں وہ اللہ حال بنے گا ایسے واتخذتم وراءکم ظہریہ، جس کو تم لوگوں نے اپنے پشت کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان ربی محیط بما تعملون اے بما تنقصون فی المکیال والمیزان، اللہ نے ان کو احاطے میں لیا۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اگر میری بات نہیں مانتے ہو اپنے علی حالتکم، اپنی حالت پر تم کام کرو۔ انی عامل، میں کرتا ہوں، سوف تعلمون، تمہیں پتہ چلے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، رسوا کن عذاب کس کے پاس آتا ہے، ومن هو کاذب، جھوٹا کون ہے۔ یہ معطوفات مل کر کے تعلمون کے لیے مفعول ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو عذاب کا، انی رقیب معکم، میں بھی انتظار کر۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، شعیب کو ہم جب عذاب کا وقت آ گیا، شعیب کو والذین آمنوا معه، ان کو ہم نے نجات دے دی برحمت منا، اپنی خصوصی رحمت سے۔ واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور ظالموں کو چیخ کی آواز آ گئی۔ فاصبحوا جاسمین فی دیارہم، سارو کے معنی میں ہے، بس یہ ہو گیا اپنے شہروں کے اندر اور اپنے بلڈنگوں میں اس طرح گھٹنوں کے بل اوندے منہ، کأنہم لم یغنوا فیہا، ایسا معلوم ہو گیا کہ ان بستیوں میں کوئی رہا نہیں۔ الا بعدا، الا بعودوا بعدا، الا بعدا لمدین بعدا کائنا کما بعد الثمود، یہ بھی اس طرح دور ہوں جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قوم سعود کو دوری ہوگی۔ جاؤ 10-15 منٹ پھر واپس آ جاؤ۔